حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 50 سال پہلے خالصتاً یہودیوں کی ایک ریاست کا قیام ہوگا۔ علماء کرام نے اس کا اندازہ لگایا تو تاریخ کے حوالے سے یہی بات ملی کہ اس وقت کا جو موجودہ اسرائیل ہے یہ وہی یہودیوں کی خالصتاً ریاست ہے جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی ارشاد فرمائی تھی، کیونکہ اس کو اقوام متحدہ نے 1974 کے اندر تسلیم کیا، باقاعدہ ایک ریاست کی حیثیت سے۔ 1974 کے بعد اگر 50 سال لگائے جائیں تو 2024 بنتے ہیں، تو حدیث کے مطابق 2024 کا وہ سال ہے کہ جس سال سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، اور اس کی علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ملک شام، مکہ، مدینہ، ان پر یہودیوں کا تسلط ہوگا، یہ سارے علاقے یہودیوں کے زیر اثر ہوں گے۔ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو چند دن پہلے کی جو ملاقات ہے جو بائیڈن جو امریکہ کا صدر ہے اس کی اور شہزادہ محمد بن سلمان کی، اس کے اندر جو بائیڈن نے ایک لفظ کہا کہ اس وقت اگر ہم نہ چاہیں تو تم ہماری اجازت کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتے، یہ ایک ایسا شدید اور گہرا طاقتور جملہ تھا کہ جس کی دلیل یہ ملتی ہے کہ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ ملک شام اور مکہ اور مدینہ یہ سارے کے سارے علاقے یہودیوں کے زیر اثر ہو چکے ہیں۔ اس سے آگے بہت بڑے اکابرین امت اس وقت پریشانی کے عالم کے اندر ہیں کہ دنیا میں کفر اور ظلم اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ ظلم کی تاریخ جب اپنی گہرائی کو پہنچتی ہے تو یہ علامت اور دلیل ہوتی ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے۔ مسلمان پوری دنیا کے اندر اس وقت ذلت کا شکار ہے، مظلومیت کی چکی کے اندر پیسا جا رہا ہے، ان کے اوپر آئے روز تشدد کیا جا رہا ہے، ظلم سے دوچار ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ ظلم ہو چکا، اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے، جس کے بارے میں بہت بڑے بڑے اکابرین نے اپنے اقوال درج فرمائے، جیسے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، وہ اکثر محقق قول کے مطابق فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے یقین ہے کہ 2024 میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ضرور بضرور ظہور ہو جائے گا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو امیر محترم تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ میں سے تھے، وہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اے لوگو ہوشیار ہو جاؤ، سنبھل جاؤ، مسلمانوں کا جو سپہ سالار ہے وہ بالغ ہو چکا ہے۔ یہ بہت عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا، تو اشارہ یہی تھا، علماء فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام بالغ ہو چکے ہیں اور عنقریب ان کا ظہور ہو جائے گا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جس کا مفہوم یہ ملتا ہے، خراسان میں ایک لشکر اٹھے گا مجاہدین کا، اور وہ پہاڑوں سے اٹھنے والا لشکر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر فتح کے جھنڈے لہرائیں، ان کے ہاتھوں بہت زیادہ فتوحات ہوں گی، اور وہ یہ غزوہ ہند کریں گے، اور غزوہ ہند اس کے بعد یعنی پاک و ہند بر صغیر کو فتح کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ تو خراسان میں اٹھنے والے مجاہدین یہی افغانستان کے مجاہدین ہیں۔ اور یاد رکھیے یہاں ایک بات اور ہے، یہ غزوہ ہند جو ہونے والا ہے اس کے اندر علماء کی دو آراء ہیں، ایک یہ کہ وہی مجاہدین جو خراسان سے اٹھنے والا لشکر ہوگا جہادیوں کا، وہی غزوہ ہند کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو فتح سے سرفراز فرمائیں گے، اور بر صغیر پاک و ہند ایک اسلامی ریاست بن جائے گا۔ لیکن ایسا بھی علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات کی بنا پر چائنا کو اس مہم کے اندر ساتھ ملا کر بر صغیر کو اپنے قبضے میں لیا جائے،
اور ایک اسلامی اسٹیٹ بنائی جائے، ایسا بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے، مین بات ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر 20% مجاہدین افغانستان کے تھے، ان میں بھی کوئی باہر سے آئے ہوئے تھے جہاد کرنے کے لیے، اور 80% مجاہدین پاکستان کے اندر سے گئے تھے۔ 80% پاکستان کے مجاہدین ہیں، 20% افغانستان کے اور باقی کنٹریوں سے آئے ہوئے مجاہدین تھے، جنہوں نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کے بعد امریکہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ و برباد کر کے ذلت کے ساتھ دوچار کر کے ان کے ملک روانہ کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی جہاد کی ایک مہم ہے، خفیہ سازش ہوتی ہے کہ جو اصل ہدف ہوتا ہے اس کو پیچھے چھپا کے رکھا جائے اور لوگوں کو کوئی اور چیز دکھائی جائے تاکہ لوگوں کی اس طرف توجہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی شاید بالکل اسی طرح انسانیت کو یہ دکھا رہے ہیں۔ سارے لوگوں کی نگاہیں افغانستان کے مجاہدین پر لگی ہیں، حالانکہ وہ تو 20% ہیں، 80% مجاہدین تو پاکستان سے گئے تھے، تو معلوم ہوا کہ ساری دنیا کی توجہ افغانستان کی طرف، لیکن جو اصل مجاہدین جب اٹھیں گے غزوہ ہند سے، غزوہ ہند کی جانب اٹھیں گے تو وہ پاکستان سے اٹھیں گے، پاکستان کی سرزمین سے، تاکہ لوگوں کی توجہ زیادہ ادھر مبذول نہ ہو۔ تو پاکستانی مجاہدین پس پردہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لے گا۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اس وقت اکثر علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام اپنے ظہور کے 6 سال یا 7 سال یا 8 سال، بعض روایات میں 9 سال تک زندہ رہیں گے، اور ان 7-8 سالوں میں وہ پوری دنیا کے اندر جو وہ چکر لگائیں گے، وہ خود نہیں چکر لگائیں گے، ان کے خلفاء ہوں گے، ان کے جانشین ہوں گے، وہ رپورٹیں ان کو دیں گے کہ بھئی فلاں علاقے کے اندر یہ صورتحال ہے، فلاں ملک کے اندر یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے خاص علاقوں کے اندر جا کر ان کو فتح کرنا ہے، 3-4 ممالک وہ 4-5 سالوں میں انشاءاللہ فتح کر لیں گے، یہ روایات ملتی ہیں۔ اب سب سے قیمتی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر ہر شعبے سے بندوں کا انتخاب ہو رہا ہے۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کو پوری طرح تیار کیا جا رہا ہے، تمام شعبوں سے بندے چنے جا رہے ہیں، مضبوط ایمان والے، خواہ وہ شعبہ علماء اہل حدیث کی صورت میں ہو، خواہ وہ علماء بریلوی کی صورت میں ہو، خواہ علماء دیوبندیت کی صورت میں ہو، تمام شعبوں سے اللہ کریم بندوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تمام عالم اسلام میں اس وقت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے جانشین اور خلفاء متحرک ہو چکے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت نے آنا ہوتا ہے، ان آنے سے پہلے ایک صاف میدان دیا جاتا ہے، اس کے استقبال کے لیے ایک میدان سجایا جاتا ہے۔ تو سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی ایک میدان پہلے سے تیار ہوگا، ان کی فوج پہلے سے تیار ہوگی، ان کے مجاہدین لشکر کی صورت میں تمام ممالک کے اندر پہلے سے تیار ہوں گے، اور انہوں نے آ کر صرف ان کی رہنمائی کرنی ہے اور ان کی سربراہی میں اللہ کے نام پر جہاد کرنا۔ اور یہی وہ بات ہے، یاد رکھیے گا کہ جب اسرائیل وجود کے اندر آیا تو اکثر ممالک نے ان کو تسلیم کیا، پاکستان نے ان کو تسلیم نہیں کیا ابھی تک، اور انشاءاللہ نہیں کریں گے، امید یہی ہے اسلامی مملکت سے۔ تو پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تو پاکستان کا وہاں داخلہ بالکل جائز نہیں ہے، وہ داخل نہیں ہو سکتے اسرائیل کی سرزمین میں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگانی کے اندر بڑے پریشان تھے، کیونکہ ان کے کمرہ خاص کے اندر پوری دنیا کے نقشے موجود تھے۔ جب وہ اسرائیل کا نقشہ دیکھتے ابھرتا ہوا، تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا، دل کے اندر بڑا غم ہوتا اور بڑی تڑپ ہوتی اور بڑی فکر ہوتی کہ کیسے دین کا کام اس خطے کے اندر بھی پہنچایا جائے، کیونکہ پاکستان سے جماعتیں جا نہیں سکتی۔ انہوں نے سیدھا فرانس سے شیخ یونس صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے رابطہ فرمایا اور کہا کہ بھئی شیخ صاحب، فرانس والے اسرائیل میں بآسانی جا سکتے ہیں، آپ وہاں سے تبلیغی جماعتوں کو ادھر اسرائیل کے اندر بھیجیں۔ تو شیخ یونس صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بہت کثرت کے ساتھ جماعتیں فرانس سے اسرائیل بھیجیں، اور جو انہوں نے ایک مرکز بنایا، دوسرا مرکز بنایا، تبلیغی مرکز 11 بن گئے، اور ان میں شب جمعہ ہونے لگا، اعمال پوری طرح ہونے لگے۔
تو حاجی عبدالوہاب صاحب اپنی وفات سے چند مہینے یا چند سال قبل وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایک مرکز جو 12واں مرکز ہوگا وہ میری خواہش ہے کہ ہم نے ایک اور مرکز بنانا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی کہاں بنانا ہے؟ تو کہا یہ خفیہ معلومات تھیں، کسی کو پہلے بتایا نہیں تھا، وہ بتانا ہے اسرائیل کے مین مرکز مقام لد پر۔ ابھی جو تبلیغی جماعت کا 12واں مرکز اسرائیل کی سرزمین پہ بنا وہ مقام لد کے مقام پر بنا ہے، مقام لد۔ اور مقام لد کون سا ہے؟ مقام لد وہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا امام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، دجال دوڑتا دوڑتا اسرائیل کی سرزمین میں آئے گا، مقام لد والی جگہ پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ وہی مقام جہاں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کا آخری 12واں مرکز تیار کروایا۔ تو اللہ والوں کی سوچ دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں، قربان جائیں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کہ ان کی عالمی فکر تھی، عالمی سوچ تھی، پوری دنیا والی سوچ تھی۔ تو علماء متحرک ہو چکے ہیں، اب یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں، غفلت سے بیٹھنے کا نہیں، اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے کہ کیسے ہم بھی سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں ہمارا ساتھ بھی ہو جائے، اور ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو ہمارے لیے ہلاکت اور تباہی ہوگی۔ کمزور ایمان والوں کو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مضبوط ایمان والے ہوں گے، بہت کم ہوں گے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تھوڑی لشکر بھی ہمیشہ بڑے بڑے لشکروں کو پاش کرتے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہوگی۔ اللہ کا قانون اور دستور ہے کہ حق کے مجاہد تھوڑے سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کئیوں پر ان کو غالب فرما دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہر انسان کو اپنی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ وقت غفلت سے گزارنے کا نہیں، سستی سے گزارنے کا نہیں، اب آنکھیں کھولنے کا وقت ہے۔ اور جو 2024 آ رہا ہے، اگلا سال، یہ 2023 ہے، اگلے سال کے اندر پوری دنیا میں ایک الگ سے نظام قائم ہوگا۔ اس کے لیے علماء بڑے حیران ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑی فکر و ذکر کے اندر ہیں کہ اللہ جانے 2024 کے اندر کون سے نئے نظام اور کون سی نئی نئی چیزیں رونما ہونے والی ہیں۔